السلام علیکم عزیز سامعین حضرات، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 14۔ عزیز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ کھو میں لیٹنے کے لیے ایک فولڈنگ بیڈ بھی تھا، وہ اس پر لیٹا تھا۔ کئی بار اس کی آنکھ بھی لگی، لیکن ہر بار محض چند منٹ کے بعد کسی نئی تکلیف کے احساس نے اسے جگا دیا۔ اس کا زنجیر سے بندھا ہوا ٹخنا بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس کی سوچ اپنی ابتلا پر ٹکنے کے بجائے بملہ کی طرف رخ کرتی تھی۔ بملہ نے جاتے وقت جو اصطلاح استعمال کی تھی، آزمائشی علیحدگی کی، اسے بہت عجیب لگی تھی، جیسے آزمائشی پرواز۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نازک جذبوں سے محروم ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود علیحدگی کے خیال سے اسے تکلیف ہوتی تھی اور اسے یقین تھا کہ بملہ کے بھی یہی محسوسات ہوں گے۔ ویسے اپنی صورتحال پر ذہنی طور پر کسی عذاب سے دوچار نہیں تھا، وہ خود کو حقائق سے دور ہوتا کرتا محسوس کر رہا تھا۔ وقت کی کیسے آزاد اس زندہ میں وہ نیند اور بیداری کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ باہر سے گفتگو کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی، ریڈیو بھی دھیمی دھیمی آواز میں بج رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے اس کی گھڑی لے لی تھی، وقت کا اندازہ وہ بس روشنی سے لگا سکتا تھا۔ اپنے اندازے کے مطابق شام کو پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر وہ جاگا تو خطرے کے ایک احساس کے تحت جاگا۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ہیلمٹ پوش افراد کھو میں داخل ہو رہے تھے۔ وہی دونوں تھے جنہیں وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا، قوی جثہ شخص کے جو اس کے خیال میں امریکی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریڈیو سیٹ تھا۔ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، قوی جثہ شخص اس سے کہا، تم بس خاموش ساکت پڑے رہنا۔ وہ دونوں سامنے والی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے دونوں کچھ اعصاب زدہ لگ رہے تھے۔ کوئی آدھے منٹ بعد ڈیوڈ کیلی نے بھی ہیلی کاپٹر کی آواز سن لی۔ وہ آواز بڑھتی گئی، کھو کے اوپر سے گزرتے ہوئے تو وہ کان پھاڑنے والی آواز تھی، اور ہیلی کاپٹر اتنا قریب محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر جھپٹ کر کھڑے ہونے میں اور مدد کے پکارنے میں دیوانی خواہش بری طرح مچلی تھی۔ پھر سر پر سے گزرنے والی وہ آواز ہلکی ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی بے سبب اور موہوم امید بھی اسے تنہا چھوڑ گئی۔ قوی جثہ شخص نے اطمینان کی سانس لی۔ یہ تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا، اس نے کیلی سے کہا۔ تم خاصی توپ چیز ہو، ہے نا؟ ریڈیو پر خبریں سننا چاہتے ہو، خبریں بھی تمہارے متعلق ہی ہوں گی۔ اس نے ریڈیو نیچے ریت پر رکھا، اسے آن کر دیا۔ کھو میں آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی، اس نے والیوم کچھ بڑھا دیا۔ اتنی دیر میں کیلی اس کے لہجے کو پہچان چکا تھا، وہ بوسٹن والوں کا مخصوص لہجہ تھا۔ ریڈیو سے خبریں پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ نیوز ریڈر کہہ رہا تھا، امریکی سفارتکار ڈیوڈ کیلی کی اغوا کی ذمہ داری کشمیر کی دہشت گرد اور علیحدگی پسند تنظیم کشمیر لبریشن فرنٹ نے قبول کر لی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ڈیوڈ کیلی اس وقت کشمیر میں ان کی تحویل میں ہے۔ کشمیر کے وزیر اعلیٰ شیخ نے امریکہ اور کشمیر لبریشن فرنٹ کے درمیان ثالث کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ ڈیوڈ کیلی بے ساختہ اٹھ کر قوی جثہ کی طرف بڑھا۔ اگلے لمحے زنجیر نے اسے روک دیا۔ یہ کشمیر تو نہیں ہو سکتا ہے، ہو خبریں سنو۔ ڈیوڈ کیلی پھر اپنے بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ چند سیکنڈ کی خبریں نکل چکی تھی۔ فرنٹ نے بھارت میں قید کشمیری دہشت گردوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارت یہ مطالبہ پورا کر سکے گا۔ بمبئی میں پولیس آرمی اور ایئر فورس کی مدد سے اغوا ہونے والے سفارتکار کو تندہی سے تلاش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی اہم سراغ نہیں مل سکا۔ قوی جثہ شخص نے ریڈیو بند کر دیا، پھر وہ ڈیوڈ کی طرف مڑا۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ تم کسے بیوقوف بنا رہے ہو؟ کشمیر لبریشن فرنٹ اور تم، ڈیوڈ نے تند لہجے میں کہا۔ تم ہمارے ممبرشپ کارڈ دیکھنا چاہتے ہو کیا؟ تم امریکی ہو اور یہ جگہ کشمیر بھی نہیں۔ وہ ہیلی کاپٹر، یہ کشمیر ہے یا نہیں؟ میں کشمیری لبریشن فرنٹ سے متعلق ہوں یا نہیں، اس بات کی کسے پرواہ ہے دنیا کو؟ اور سی آئی اے والوں کو تو یقین ہی ہے اس پر۔ سی آئی اے جو تمہیں رہا کرانے کے لیے بھاری تاوان ادا کرنے والی ہے، اتنا بھاری تاوان کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، سمجھے ہیرو؟ اور ہاں، اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، سینڈوچ اور سوپ میسر ہے، کھاؤ گے یا نہیں؟ میٹنگ ختم ہوتے ہی سب شرکا تتر بتر ہو گئے۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اہم مصروفیت درپیش تھی، اور لوبی میں جگن ناتھ نے ہاورڈ کوش کو جا لیا۔ آپ مجھے چند منٹ دے سکتے ہیں؟ کوش کا انداز بہت محتاط تھا۔ میٹنگ کے دوران اسے محسوس ہوتا رہا تھا کہ جگن ناتھ اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ کیا بات؟ اس نے پوچھا۔ میں آپ سے کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کوش نے بے چینی سے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت میرے پاس فرصت ہے۔ میں آپ کو کونسلر تک لفٹ دے سکتا ہوں۔ جگن بھی مصر تھا۔ میرا ارادہ چہل قدمی کا تھا، تو میں آپ کے ساتھ چل لوں گا، اس میں آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب کوش کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا تھا۔ اسے کندھے جھٹک دیے، وہ ساتھ ساتھ چل دیے۔ گرمی کافی تھی، لیکن پیدل چلنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ کونسلیٹ کے سیکورٹی چیف ہورس سٹینلے کے مقرر کردہ 2 محافظ مناسب فاصلے سے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ ایک محافظ آگے تھا۔
تفتیش کے دوران مسٹر کیلی کے متعلق ایک بات معلوم ہوئی ہے۔ جگن نے کہا، ایسی بات جس میں مجھے ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ کیسی بات؟ بظاہر اس کا اس اغوا والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کون جانے، بعض اوقات غیر اہم باتیں ہی اہم ثابت ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر سوشین سے رابطہ مسٹر کیلی کا تھا نا؟ جگن نہ تو وہ نام بہت سرسری انداز میں کوش کی طرف اچھالا تھا۔ کوش چلتے چلتے رک گیا، چند لمحے وہ ساکت کھڑا فٹ پاتھ کو گھورتا رہا، پھر بولا، یہ بات تم نے کہاں سے سنی؟ اگر میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوتا نا تو یہ بات میں نے میٹنگ میں ہی کی ہوتی۔ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان رہے تو اچھا ہے، یہی سوچ کر میں آپ سے ملا ہوں۔ یہ محض ایک اندازہ ہے مسٹر کوش، لیکن یہ اندازہ میں اکیلا نہیں لگا رہا ہوں۔ آپ ذرا احتیاط سے پیچھے کی طرف دیکھیں، آپ کو ایک نیلی ڈاٹ سے نظر آئے گی، یہ پورا دن میرے پیچھے لگ رہی ہے۔ کوش نے بڑی مشکل سے خود کو پلٹ کر دیکھنے سے باز رکھا۔ اس نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ جگن ناتھ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ دیکھیں مسٹر کوش، میں غیر ضروری تجسس نہیں کرتا، مجھے بس اپنی تفتیش کی فکر رہتی ہے۔ کوش پھر چلتے چلتے رک گیا۔ جگن کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں سنجیدگی تھی۔ مسٹر ناتھ، میں اور آپ حلیف ہیں، اور آپس میں حلیفوں کو یہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ اپنے حلیف کی کوئی غیر ضروری بات وہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مسٹر کوش کے ہم نے تفتیشی کارروائی میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ اب میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مسٹر کیلی اور سوشین کا تعلق مسٹر کیلی کے اغوا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں تمہیں بس اتنا کہوں گا، اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں، اور وہ بھی اس تفہیم کے ساتھ کہ یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ سوشین نے 4-5 ماہ پہلے ایک پیغام بھیجا تھا کہ وہ دوبارہ امریکہ آنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے قابل اعتماد دوست کے ذریعے رابطہ کیا تھا۔ معاملہ بہت اہم تھا، جیسے ڈیوڈ کیلی اسے خود ہینڈل کر رہا تھا۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ ڈیوڈ کیلی کی حفاظت کتنی اہم ہے۔ سوشین کا نمائندہ کیلی کے سوا کسی سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کوش چل پڑا۔ اس بار جگن ناتھ اس کے پیچھے نہیں تھا۔ سی آئی ڈی سینٹر میں اب قدرے سکون تھا، تیزی ختم ہو چکی تھی۔ سنیل موہن اپنی جگہ بیٹھا تھا، مگر اب اس کے انداز میں گرمجوشی نہیں تھی۔ کہا تو یہی گیا تھا کہ وہ اپنی تفتیش جاری رکھیں گے، مگر سب جانتے تھے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ یہ طے تھا کہ امریکی اپنے ایجنٹ کی واپسی کے لیے مذاکرات کریں گے۔ پولیس کیا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی تھی۔ جگن ناتھ جیسے ہی کمرے میں داخل ہو، سنیل نے سے بلا لیا۔ تم فارغ ہو نا جگن؟ مسز کیلی ابھی کچھ دیر پہلے بمبئی واپس پہنچی، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے مل لو۔ میں نے آج صبح فون پر کلکتہ سے بات کی تھی، لا حاصل، لیکن میرا خیال ہے کہ روبرو گفتگو فون کال سے زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ امریکی سے چھپا کر رکھنے کے موڈ میں ہے، مگر تمہیں راستہ صاف کرنا تو آتا ہے نا۔ جگن ناتھ کو کواری ہل میں ڈیوڈ کیلی کے اپارٹمنٹ میں پہنچے 20 منٹ لگے۔ اس وقت تک اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس نے گیٹ پر موجود گارڈ کو اپنا پولیس کارڈ دکھایا اور پولیس کار باہر چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ ایک بھاری بھرکم مرد نے کھولا۔ آپ کا تعلق پریس سے ہے نا؟ اس نے جگن کو دیکھتے ہی کہا، مجھے افسوس ہے، مسز کیلی انٹرویو نہیں دیں گے، میرا تعلق پولیس سے ہے۔ جگن نے پھر اپنے کارڈ کی نمائش کی۔ آپ نے کونسل جنرل سے اجازت لے لی ہے؟ یہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ دیکھو دوست، مسز کیلی بہت سخت مرحلے سے گزر رہی ہیں، فی الحال انہیں چھوڑ دو، وہ آرام کر لیں، پھر کوئی حرج نہیں مسٹر الباق۔ یہ آواز مسز کیلی کی تھی، وہ دروازے پر چل آئی تھی۔ اس کا قد نکلتا ہوا تھا، متناسب الاعضاء تھی، بال اور آنکھیں بے حد سیاہ اور بے حد خوبصورت تھے۔ پلیز انہیں اندر آنے دیں اور ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، اس نے مزید کہا۔ الباق نامی اس شخص جگن کو بے حد ناگواری سے دیکھتے ہوئے ایک طرف ہٹا۔ جگن نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ شکریہ مسز کیلی، اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو چند منٹ سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ صبح ٹیلی فون پر آپ سے بات ہوئی تھی؟ بملا کیلی نے پوچھا۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی؟ جی نہیں، فون میرے باس نے کیا تھا۔ بملا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے۔ بتائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں بے حد اختیار سے کام لوں گا۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے بہت سخت دن گزارا ہے، جگن نے کہا۔ کچھ پیئیں گے؟ نہیں شکریہ۔ بملا نے اصرار بھی نہیں کیا۔ وہ استفسار بھی اس نے خود کار انداز میں کیا تھا۔ دیکھیں، ہمارا پہلا مسئلہ تو یہ جاننا ہے کہ آخر اغوا کرنے والوں نے آپ کے شوہری کو کیوں منتخب کیا۔ حالانکہ یہ تو طے ہے کہ ان کی اہمیت کی وجہ سے ایسا ہوا، سوال یہ ہے کہ انہیں مسٹر کیلی کی اہمیت کا علم کیسے ہوا۔ سچ یہ ہے کہ اب تک ہم کچھ پیش رفت بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں، تو میں اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مسٹر کیلی کو اغوا کرنے سے پہلے مجرم عرصے سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، ان کے معمولات کا جائزہ لیتے رہے ہوں گے، خاص طور پر صبح یہاں سے دفتر روانگی کا۔ تو آپ نے گرد و پیش میں کوئی غیر معمولی سرگرمی تو نوٹ نہیں کی تھی؟ کچھ اجنبی چہرے، کاریں وغیرہ؟ آپ کے باس نے صبح فون پر یہی بات پوچھی تھی اور میں نے نفی میں جواب دیا تھا۔ اس کے بعد اب تک میں سوچتی رہی ہوں، مگر میرا جواب اب بھی وہی ہے۔ اور کوئی غیر معمولی بات، کوئی نیا میٹر ریڈر، نیا پوسٹ مین وغیرہ؟
وہ चैनल में सोचती रही, फिर इसे नफी में सर हिलाया। अब मैं एक जाती सी बात करूंगा मुआज़रत के साथ, जगन ने कहा। आप अपनी सोशल लाइफ के मुतालिक बताएं। आप तो हिंदुस्तानी हैं, बाहर रहीं काफी अरसे, अब 7-8 माह से यहाँ है। इस दौरान अब किन लोगों से घुली मिली, किन लोगों से तल्लुकात कायम हुए आपके? बमला होठ भींचकर मुस्कुराई। किसी से भी नहीं, बस कॉन्सुलेट के ही कुछ लोगों से तल्लुकात हैं। मैं तो बहुत तन्हा हूँ यहाँ। जगन्नाथ ने चंद लम्हे खामोश रहा। इससे अब अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना था। बिल आखिर इसने कहा, मिसिस कैली, हम आपके शोहर के काम की नौयत और मसरूफियत से वाकिफ़ हैं। हमारा काम यही है, लेकिन मैं इस सिलसिले में ज़ुबान नहीं खोल सकती। बमला ने पहलू बदलते हुए कहा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बात कितने लोगों को मालूम हो गई। डेविड ने मुझे बताया था कि इसके 6-7 साथियों के सिवा ये बात कोई नहीं जानता, और कॉन्सुलेट के बाहर कोई भी नहीं, लेकिन अगवा करने वाले जानते थे। जगह ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, इसका मतलब है कि बात किसी न किसी तरह बाहर निकली है। मिस्टर नाथ, क्या आप इशारतन ये कह रहे हैं कि ये बात मेरे जरिए बाहर निकली है? बमला ने सर लहजे में पूछा। जी नहीं, मैं तो सिर्फ इम्कानात तलाश कर रहा हूँ। बेखबरी में भी बहुत कुछ हो सकता है, कोई बात गैरशुरी तौर पर भी निकल सकती है। आप कौंसिल से बाहर किसी शख्स के बारे में सोचें जो आपके शोहर के काम के हिसाब से बाखबर हो। ऐसा तो कोई शख्स नहीं, अलबत्ता वो कहते कहते रुक गई। हाँ, जे को मालूम है, लेकिन वो बेज़रर आदमी है। जे, उससे गलती हो गई, इसे इस मामले में घसीटना मुनासिब नहीं था। बमला के लिए में पछतावा था। अब वो नर्वस भी नजर आ रही थी। इससे खामखा परेशानी होगी, और वो ऐसा शख्स है कि इससे ऐसे किसी मामले में मुलविस होने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुझे बताएं कि ये जे कौन है? मिसिस कैली, जगह ने तहम्मुल से कहा। क्या ये ज़रूरी है? मेरे ख्याल में तो ज़रूरी है। बमला ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, पहले ये बताएं कि ये बात कहाँ तक जाएगी? मैं किसी स्कैंडल में मुलविस नहीं होना चाहती। गैर ज़रूरी तौर पर बात मुझसे आगे नहीं जाएगी, मेरे शोहर के महकमे वालों तक तो नहीं पहुंचेगी ना? अगर ये जे इतना ही बेज़रर आदमी है तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। जगह ने से यकीन दिलाया। तो सुन ले, उसका नाम जे पाल है, वो जर्नलिस्ट है, दी स्टार में काम करता है। बरसों पहले, शादी से पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। इस शादी के बाद मेरी इससे मुलाकात नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले इससे सामना हो गया। जब से अब तक मैं शायद 3 बार इससे मिल चुकी हूँ। आपको मालूम है कहाँ रहता है? बमला ने इसे जे के घर का पता दिया। घर में नहीं हुआ तो वो यकीनन कोयल क्लब में मिलेगा, इसने कहा। बमला ने जितनी तेजी और रवानी से पता बताया था, इसने जगन को सब कुछ बता दिया जो वो जानना चाहता था। इसने पूछा, आपके शोहर को तो इन मुलाकातों का इल्म नहीं होगा? बमला की नजर झुक गई। जी नहीं, मेरे लिए तो इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन सीआईए वाले इसे और जाविये से देखेंगे, जगन ने कहा। मुझे कोई परवाह नहीं। और फिर मैंने जे को डेविड के काम के मुतालिक कुछ नहीं बताया, इसलिए कि वो खुद भी नहीं जानती। तो जे को मालूम है कि डेविड का ताल्लुक सीआईए से है। वो सहाफ़ी और ये बात पहले से जानता है, या यूँ कहिए कि अंदाज़ा लगा चुका है। सन 71 की जंग के दिनों में वो डेविड को जानता है। उस वक्त सीआईए वालों को राजदारी का ऐसा खबर भी नहीं था। मुझे मिस्टर जयपाल से मिलना होगा, जगन्नाथ ने कहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि बहुत एहतियात बरतूंगा। उठकर खड़ा हुआ। बमला के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नजर आई। आप सोच रहे होंगे कि मैं बेज़मीर औरत हूँ, लेकिन मैं बताऊँ कि मेरे ज़मीर पर वाकई कोई बोझ नहीं। मैं अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करके कलकत्ता गई थी। ये वाक़या न हुआ होता तो मैं कभी वापस न आती। अब मैं डेविड की तरफ से परेशान हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि बदला कुछ भी नहीं। तो इस सूरत हाल में मेरी मुलाकात जैसे हुई थी, वो बस मेरे लिए फरार का एक दरवाज़ा था और कुछ नहीं। यानी आपके और जे के दरमियान ताल्लुक ख़त्म हो चुका है? जगह ने पूछा। मेरा तो यही ख्याल है, लेकिन वो अब इस मामले में संजीदा होता जा रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अमरीकी सफ़ीर की अगवा की ये कहानियाँ भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।